السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کے دو مقدمات، اہم مقدمات، سائفر کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں چلے ہیں، اس کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ فواد چودھری کی جو ریمانڈ کا کیس آج چلا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کلر کا ہار ایک امپورٹنٹ میٹر بننے جا رہا ہے۔ تو ججز کے جو رویے ہیں، جو مختلف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ناظرین، سائفر ایکٹ کیس جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگ جاری ہے۔ آج کی سماعت کے اندر ایف آئی اے کی جانب سے تین گواہان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کروائے گئے، اور تینوں گواہان کا جو تعلق تھا وہ وزارت خارجہ کے آفس سے، ان کے ملازمین تھے وزارت خارجہ کے۔ اس کیس کے اندر وکلا صفائی کی جانب سے، وکلا پروسیکیوشن کی جانب سے شاہ خاور، ذوالفقار عباس نقوی ایف آئی اے کی جانب سے پیش ہوئے، جبکہ رضوان عباسی پیش ہوئے۔ تین پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ گوہر صاحب جو ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وکلا جو ہیں وہ عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے۔ اس کیس کے اندر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے پہلے عمران خان کے وکلا کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان کے ساتھ ہمیں مختصر جو ہے وہ بات چیت کے لیے، مشاورت کے لیے وقت دیا جائے، تو تاکہ مشاورت کے بعد جو ہے گواہیاں ریکارڈ ہو سکیں اور ان پر جرا ہو سکے، تو جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں، جس پر جج ابو الحسنات صاحب نے اس کی سماعت آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی، اور آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سماعت کی۔ تو اس سماعت کے میں جو ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ملاقات ان کے وکلا سے ہوئی، انہوں نے مشاورت کی کیس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ تین گواہان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے گواہان کے ریکارڈ کرنے کے بعد اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کیس کی سماعت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکلا گوہر محسود اور گوہر صاحب اور سلمان صفدر صاحب، ایڈوکیٹ سلمان صفدر، انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے ٹاک بھی کی، اور میڈیا کی ٹاک کے اندر ایک تو گوہر صاحب کی بات جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں عمران خان کو جو نوٹس کیا ہے، اس نوٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خود پیش ہونے کا کہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیب ترامیم کیس کب مقرر ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے، باقی عمران خان کا پیغام باہر پہنچاتے ہوئے گوہر نے، ایڈوکیٹ گوہر نے بتایا کہ عمران خان کی جانب سے صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک پارٹی کا بلیک آؤٹ کر کے انتخابات کروائے گئے تو وہ متنازع ہو جائیں گے۔ پھر سلمان صفدر صاحب جو کہ وکیل ہیں وہ بھی کیس کے اندر، انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو تین گواہان کی گواہیاں ریکارڈ کروائی گئی ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایف آئی اے کے اوپر کہ کوئی پریشر ہے، ایف آئی اے کے اوپر، گواہوں کے اوپر کوئی پریشر تھا، گواہان آزاد نہیں تھے، گواہان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر گواہان کے اوپر کے دباؤ ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، اس لیے ایک دن کے اندر تین گواہیاں جو ہیں وہ کی گئیں۔ بہرحال اس کیس کی اب مزید سماعت جو ہے وہ 10 نومبر کو ہوگی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ابو الحسنات صاحب کی تعیناتی اور کیس کو اوپن ٹرائل میں لے جانے کے حوالے سے جو تھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواستیں تھیں، ان پر بھی سماعت ہوئی۔ تو جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت جو ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کورٹ کے اندر پیش ہوئے، جو گزشتہ سماعت کے اوپر ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کو اس کے اوپر اپنی پریس ریلیز بھی جاری کرنی پڑی ہے خبر کے اوپر۔ تو سب سے پہلے
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس خبر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان یا ان کے وکلاء کو جو ہے وہ عدالت پر اعتماد نہیں ہے تو وہ ہمیں بتا دیں، جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انہیں عدالت پر مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی، لیکن جس اخبار کی جانب سے یہ خبر شائع کی اس اخبار نے جو تردید شائع کی اس تردید کا لیول وہ نہیں تھا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی خبر بہت بڑی 3 کالم 4 کالم 5 کالم خبر شائع کر دی جاتی ہے، لیکن جب اس خبر کی تردید کی جاتی ہے تو وہ 1 کالم چھوٹی سی خبر لگا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جج صاحب نے یہاں پہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریس ریلیز کے باوجود خبر کی جو تردید لگائے گی وہ بہت چھوٹی لگائے گی۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں اندر اپنے آرگومنٹس دیتے ہوئے بتایا کہ 12 ستمبر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا کیس کی اوپن ٹرائل کے حوالے سے پہلے، اور 16 ستمبر کو محفوظ فیصلہ سنایا گیا۔ اس دوران وزارت قانون کی جانب سے مزید 2 نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے، کیونکہ ہر سماعت کو ان کیمرہ کرنے کے لیے الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، اس لیے 2 سماعتیں مزید ہوئیں تو وزارت قانون کی جانب سے مزید 2 نوٹیفیکیشنز بھی جاری کیے گئے، اور ان نوٹیفیکیشنز کے اندر یا وزارت قانون اور حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے وہ جیل میں کیا جا رہا ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ استفسار کیا کہ جیل ٹرائل کس کا اختیار ہے۔ ہم نے جیل کے اندر ایک جب وزٹ کیا تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بتا رہے ہیں کہ جیل کے اندر ایک ہال بھی دیکھا تھا، تو اگر یہ کمرہ عدالت چھوٹا ہونے کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ سماعت اس ہال کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ ہر سماعت کے اوپر 3 4 گواہ جو ہیں وہ ان کی گواہیاں ریکارڈ کروائی جا رہی ہیں، جس پر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک 3 گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے، حالانکہ دوسری جانب یہ پروسیس چل رہا تھا کورٹ کے اندر۔ تو اور پھر یہ ساتھ پروسیکیوٹر نے یہ بھی بتایا کہ آج کی جو سماعت تھی جیل کے اندر اس کے اندر بھی عمران خان کے 8 وکلاء کو اجازت دی گئی عدالت کے اندر جانے کے۔ پھر وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے مزید استدعا کی کہ میڈیا، ان کی فیملی، جنرل پبلک جو ہے ان کو اس سائفر کیس کی سماعت کے دوران اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ اور پھر انہوں نے کہا کہ سب دیکھیں گے کہ جس سائفر کیس کے اندر عمران خان کے خلاف کیس چلایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی جرم تو ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ سائفر کیس کے ساتھ جو چالان پیش کیا گیا اس کے ساتھ تو جو سائفر کی کاپی ہے وہ بھی نہیں لگائی گئی۔ پھر 70 سال سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کو روک دیا جائے، لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ ہم فیصلہ جلدی کریں گے، اٹارنی جنرل موجود ہیں، اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد جو ہے اس کیس کے ٹرائل کا جلد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ آئندہ سماعت کے اوپر وہ اپنے آرگومنٹس کریں گے۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ اپنے آرگومنٹس آج دیں گے یا آئندہ سماعت کے اوپر دیں گے، جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ وہ اپنے دلائل آئندہ سماعت کے اوپر دیں گے۔ اور پھر جس کے بعد جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب نے بڑے اہم آبزرویشنز دیں۔ ایک تو انہوں نے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہا کہ نامناسب انداز میں ٹرائل کو آگے نہ بڑھائیں۔ پھر دوسرا انہوں نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو بھی کہا کہ تاش کے پتوں کی طرح اس ٹرائل کورٹ کی جو ہے اس ٹرائل کی عمارت کو نہ کھڑا کیا جائے جو معمولی سے جھونکے کے ساتھ کی جائے۔ تاش کے پتوں کی مثال انہوں نے اس لیے دی کہ تاش کے پتوں کے ساتھ اکثر ہم نے وہ دیکھا اگر کہ لوگ وہ بلاکس سے بناتے ہیں، ایک عمارت سی کھڑی کرتے ہیں جو کہ معمولی سے جھٹکے کے ساتھ، معمولی سے ہلچل کے ساتھ، معمولی سی ہوا کے ساتھ بھی وہ تاش کے پتے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سائفر کیس کو کی عمارت کو تاش کے پتوں کی طرح تعمیر نہ کیا جائے کہ تاکہ یہ اگلے لیول کے اوپر اگر کوئی اپیل ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملہ چلتا ہے اگلے لیول کے اوپر تو یہ کیس فوری طور پر ختم ہو جائے۔ بہرحال عدالت نے اٹارنی جنرل منصور عثمان کی جو ہے عثمان منصور کی استدعا منظور کی، اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ آئندہ منگل تک ملتوی کر دی، یعنی 1 ہفتے کے لیے۔ آج بھی منگل تھا، آئندہ منگل تک ملتوی کر دی۔
اور اس کے بعد دوستو فواد چودھری کی بات کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو 2 روز کے ریمانڈ کے بعد تھانہ اپارہ میں جو درج مقدمہ ہے اس مقدمے کے اندر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ 2 روز کا ان کا ریمانڈ لیا گیا تھا اور 2 روز کے ریمانڈ کے بعد آج تقریباً 12:30 بجے کے قریب ان کو پیش کیا گیا۔ صبح 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن 2.5 گھنٹے جو ہیں فواد چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، پھر تاخیر سے پیش کیا گیا، 12:30 بجے ان کو پیش کیا گیا۔ اور جب پیش کیا گیا تو اس دوران ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ فواد چودھری اور ان کی اہلیہ کی ایک تصویر آج بڑی وائرل ہوئی ہے، اور وہ تصویر جو ہے اس تصویر کے اندر فواد چودھری اور ان کی اہلیہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فواد چودھری کے ہاتھوں کے اوپر ہتھ کڑی لگائی گئی ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کے اندر فواد چودھری کی جانب سے وکیل علی بخاری، ان کے بھائی فیصل چودھری بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور علی بخاری نے عدالت کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ فواد چودھری کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ بے بنیاد ہے، بلائنڈ مقدمہ ہے، نہ اس کا کوئی شکایت کنندہ موجود ہے، نہ کوئی گواہ موجود ہے، نہ ہی کوئی ایگریمنٹ، کوئی تحریر موجود ہے کہ فواد چودھری نے کس سے پیسے لیے، کتنے پیسے لیے، کیا پیسے لیے۔ صرف ایک الزام کی بنیاد کے اوپر فواد چودھری کے خلاف یہ مقدمہ درج کر لیا گیا، اور جبکہ دوسری جانب پروسیکیوشن کی جانب سے، پولیس کی جانب سے فواد چودھری کے مزید ریمانڈ کے لیے 5 روز کی استدعا کی گئی۔ بہرحال عدالت نے 5 روز کی استدعا تو مسترد کر دی لیکن 1 دن کا ریمانڈ دے دیا فواد چودھری کو۔ کل دوبارہ مجسٹریٹ یاسر محمود صاحب کے، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں یاسر محمود صاحب، ان کی عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین، ایک خبر کل سے سپریم کورٹ کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کلر کہار، بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ کلر کہار میں ہے ایک باغ صفا، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک پرانا باغ ہے، اور اس باغ کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس تعمیر کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے، وہ اجازت دے دی ہے۔ اب کل بھی اس حوالے سے خبریں چلی تھیں لیکن آج رجسٹرار سپریم کورٹ کا ایک لیٹر سامنے آیا ہے۔ اس لیٹر کے اندر باقاعدہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی چھان بین کا حکم دیا۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک اس کا یہ معاملہ جو ہے کنکلوڈ نہ ہو جائے، کوئی فردر ڈائریکشن انسٹرکشنز نہ آ جائیں، تب تک اس باغ صفا کے اوپر جو جوڈیشل کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی تحقیقات روک دی جائیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے لیٹر کے اندر کہ اس سے پہلے 80 کنال کی جو اراضی تھی وہ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے دی گئی تھی، وہ زمین کہاں گئی، اس زمین کا کیا بنا، وہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کو بتایا جائے، چیف جسٹس آف پاکستان کو بتایا جائے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب کہ اس معاملے کے متعلق جتنا بھی جو ریکارڈ ہے وہ جلد از جلد چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا جائے۔ یہ چیف جسٹس، یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے رجسٹرار ہائی کورٹ کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس لیٹر لکھنے کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آج میں سپریم کورٹ میں موجود تھا تو کچھ ساتھی دوست کہہ رہے تھے کہ یہ لیٹر کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال میری نظر کے اندر یہ لیٹر لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انتظامی معاملہ ہے، یہ کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کا جس کے اوپر سپریم کورٹ کا کوئی بینچ بیٹھتا تو وہ اپنا حکم جاری کرتا، لیکن انتظامی معاملہ ہے، اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے لیٹر لکھا گیا، اور اس لیٹر کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو جائے تب تک اس کارروائی کو روک دیا جائے۔ یہ دوستو یہ تو چلے ایک عدالتی معاملہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کل بھی ایک لیٹر سامنے آیا تھا سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی کی جانب سے۔ یہ لیٹر لکھا گیا کہ جناب مجھے 2000 یونٹ بطور سابقہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو ان 2000 یونٹ کے لیے، کیونکہ میں نے سولر انرجی کا جو ہے میں یوز کر رہا ہوں، تو ان 2000 یونٹس کے جو پیسے ہیں وہ مجھے میری پینشن کے ساتھ دے دیے جائیں۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سابقہ چیف جسٹس ہیں آپ، اگر آپ نے سولر پینل لگایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سر بات یہ ہے انور ظہیر جمالی صاحب کہ پھر اس کا جواب بھی بہرحال وہ جواب بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اگر کوئی یونٹ کم استعمال کرے یا یونٹ استعمال نہ کرے تو اس کو پیسے کیش دے دیے جائیں۔ اس کا جواب بھی انور ظہیر جمالی صاحب کو دے دیا گیا،
لیکن ججز کو، اتنے بڑے بڑے عہدے رکھنے والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. ان باتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے. کبھی سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے ہم سب کو یاد ہے کہ ان کے جب وہ مرسیڈیز گاڑی سپریم کورٹ سے لے کر گئے تھے تو ان کے اوپر کتنی تنقید ہوئی تھی. پھر اب انور ظہیر جمالی سابقہ چیف جسٹس ہیں آپ بھی، تو یہ تقریباً آج کل 50 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے، اور 2000 یونٹ جو ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ روپے یا 1,10,000 اس طرح کچھ اماؤنٹ بنتی ہے. تو آپ کو ایک 8-10 لاکھ روپے کی پینشن مل رہی ہے، مزید مراعات مل رہی ہیں، ملازم دیے جا رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کو آپ لوگ جو بڑے عہدوں پر ہیں ان کو بھی اس حوالے سے چاہیے کہ وہ ذرا اجتناب کریں اور ایسے معاملات کے اندر نہ پڑیں خواہ مخواہ، جن کی وجہ سے جو ہے آپ کی ذات اور آپ کا ادارہ اور آپ کا جو وقار ہے وہ تنازعات کا شکار ہو. اب یہ آج کی آخری خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، چیف جسٹس انور ظہیر جمالی والی. بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.